ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ آیت نمبر 33 کی بقیہ تفسیر۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ یاد رہے کہ بے عمل مبلغ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی کا مستحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یوں ہی بے عمل مبلغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے جو تم ہمیں سکھاتے تھے، لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے، ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر بکھر جائیں گی اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں شخص، کیا بات ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں تو برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب یعنی عالم، واعظ اور شاعر تھے۔ یہ لوگوں کو تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو کیا انہیں عقل نہیں تھی؟ لہذا ہر مبلغ کو چاہیے کہ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک کام کرے اور برے کاموں سے باز رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اور باعمل مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔